ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى في موضع آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے تاخیر سے حاضر ہونے پر معذرت خواہ ہوں۔ ہر جمعہ خطابت کا جو سلسلہ جاری ہے، اللہ اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ ٹھیک 1 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہوتے ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ سے اور ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آپ حضرات کے روبرو اس جمعہ کے موقع پر جس عنوان پر، جس مضمون پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ہے ختم نبوت اور فتنہ شکیلیت۔ اس عنوان کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ قرب قیامت میں فتنوں کی بارش ہوگی، ہر سمت، ہر رخ، ہر جہت پر فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور جن فتنوں میں، بڑے بڑے فتنوں میں جو فتنہ ہوگا وہ ہے عقیدوں پر، نظریات پر، ایمان پر حملہ کرنے کے فتنے ہوں گے۔
عقائد اور نظریات اور ایمان پر حملہ کرنے والے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے اس بر صغیر میں اور ہمارے اس پیارے ملک بھارت میں جو فتنہ آئے دن مسلمانوں میں جو سادہ لوح اور جو سادہ عوام ہیں، عوام الناس ہیں، اور جو نیو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، خاص طور پر وہ نسل جو صرف جدید تعلیم، نیو ایجوکیشن، اسکول، ہائی اسکول، انہی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان کے پیرنٹس اور ان کے والدین اور ان کے سرپرست حضرات بھی صرف واٹس ایپ اور سوشل میڈیا میں جو چھوٹے موٹے شارٹ کلپس جو صرف ٹائم پاس کی نیت سے جس کو انگلیوں سے گھمایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ٹائم پاس کی نیت سے جس پر نظریں گھمائی جاتی ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیندار سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو دینی معلومات کا ایک ذخیرہ اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ترم خواہ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کو اپنی ایمان کی فکر ہوتی ہے، نہ ہی ان کو احساس ہوتا ہے اپنے نظریات کا، اپنے عقائد کا، اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا، اپنی نسل کا، خود اپنی زندگی کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میری زندگی کی باغ دوڑ اور میری زندگی کی توجہ کہاں کی طرف چل رہی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے عقائد کیا ہیں، میرے نظریات کیا ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک مسلمان کا عقیدہ، ایک مسلمان کا نظریہ، ایک مسلمان کا ایمان کیا کیا ہونے چاہیے، کن کن بنیادوں پر مذہب اسلام ٹکا ہوا ہے، کن کن بنیادوں اور کن کن عقائد پر مشتمل اسلام ہے، کن مسائل کے جاننے کو، کس طرح کے عقائد رکھنے کو، کس طرح کا ایمان بنانے کو اسلام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، یہ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے۔ جن بنیادی چیزوں پر اسلام مشتمل ہے اور جن بنیادی مسائل اور عقائد پر اسلام مشتمل ہے، ان بنیادی اور ان اہم مسائل اور عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ ایک عقیدہ، ایک نظریہ ختم نبوت کا ایک نظریہ ہے۔ اس ختم نبوت کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور اسلامی اور شرعی تمام منصوصات میں جہاں پر اسلام کے بہت سارے عقائد اور بنیادی مسائل بتائے گئے ہیں، وہیں پر ختم نبوت کے مسائل بھی بتائے گئے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی جہاں سے آیت شروع ہوئی ہے، سورہ شروع ہوا ہے، انہی پہلے صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شروع کی آیتوں میں بتایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، ایمان لانے والے، اسلام لانے والے، دین مذہب کو ایکسیپٹ کرنے والے جو مسلمان کہلاتے ہیں، ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عقیدہ رکھیں ان چیزوں پر
جو کچھ بھی تمہاری طرف یعنی حضور کی طرف، ہمارے نبی کی طرف، ہمارے رسول کی طرف، ہمارے پیغمبر کی طرف جو کچھ بھی آسمان سے اللہ نے بذریعہ جبرائیل، بذریعہ فرشتہ جو کچھ بھی وحی کی گئی ہے، جو کچھ بھی آسمانی باتیں ان کو بتائی گئی ہیں ہم تک پہنچانے کے لیے، چاہے قرآن کی شکل میں ہو، چاہے حدیث قدسی کی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اب ان عقائد اور یہ ایمانیات کو اس آیت کے اندر جو بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلے ایمانیات کو جو بتانے کا راستہ، تمہاری طرف جو کچھ بھی وحی کی گئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ان چیزوں پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان چیزوں کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں جو چیزیں کہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی فرستادہ جو اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں انسانوں کی شکل میں، ان تمام پر جو کچھ بھی اللہ نے وحی کی، آسمانی کتاب کے ذریعے سے، صحیفوں کے ذریعے سے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، یا بڑے بڑے صحیفے ہو جو بڑے بڑے اولو العزم انبیاؤں کو دیے گئے ہیں، ان تمام پر ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ ان آیتوں میں دیکھ لیجئے، اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا ایمان والے وہ ہیں جو تمہاری طرف وحی کی گئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور تم سے پہلے جن انبیاؤں کی طرف وحی کی گئی ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ساتھ میں یہ نہیں کہا تمہارے بعد بھی پیغمبروں پر ایمان، نبیوں پر، رسولوں پر جو کچھ بھی وحی کی جائے گی اس پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانے والے کو ایمان والا کہتے ہیں۔ یہ اضافہ نہیں کیا گیا، اس کی بڑھوتری نہیں کی گئی، اس کو زیادہ نہیں کیا گیا۔ یہ اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ یہ آسمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے پیغمبر کو بھیج کر اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں نازل کرنے کا، وحی کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ ہمارے رسول تک آ کر، ہمارے نبی تک آ کر، حضور تک آ کر رک گیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ یہ سلسلہ موقوف ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، موقوف نہیں، بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہاں پر اس کا اضافہ نہیں کیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، وہ خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نبوت کے سلسلے کو، رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اس پر لاک دینے والے ہیں، اس پر مہر لگا دینے والے ہیں۔ اس جگہ آ کر آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ نبوت کے سلسلے تھے جو ایمان والے کو عقیدہ بنانا ہے، اپنا نظریہ بنانا ہے۔ یہاں پر تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے سلسلے سے جو اپنا عقیدہ بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حضور کو سب سے پہلے رسول مانیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی حضور ہیں۔ یہ عقیدہ پورے مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا عقیدہ حضور کے سلسلے سے یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح حضور رسول ہیں، محمد اللہ کے نبی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی ہونے کے
حضور آخری رسول ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں، کسی قسم کی نبوت نہیں چلے گی، کسی قسم کی رسالت کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ حضور پر آ کر یہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ عقیدہ حضور کے رسول ہونے کا، دوسرا عقیدہ حضور کے آخری رسول ہونے کا، تیسرا عقیدہ حضور کے سلسلے سے ہر مسلمان کا یہ ہونی چاہیے کہ حضور جس طرح رسول ہیں، حضور جس طرح آخری رسول ہیں، اسی طرح حضور پوری کائنات کے رسول ہیں، پوری دنیا کے رسول ہیں، پورے ہر قسم کی انسان تک اور ان تمام کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہودیوں میں ایک فرقہ ہے جس کو یہودیہ عیسائیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک نظریہ یہ ہے حضور کے سلسلے سے کہ حضور جس وقت نبوت کا دعویٰ کیے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیے اور اللہ نے جب ان کو مبعوث کر دیا تو اس وقت یہودیوں کا ایک فرقہ کہنے لگا کہ حضور نبی ہیں، محمد نبی ہیں، لیکن وہ پورے جہانوں کے لیے نہیں ہیں، پوری کائنات کے لیے نہیں ہیں، بلکہ محمد صرف اور صرف عربوں کے لیے نبی ہیں، عجموں کے لیے نبی نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ حضور کے سلسلے سے ہونا یہ چاہیے، حضور رسول ہیں، حضور آخری رسول ہیں، اسی طرح حضور پوری کائنات کے لیے رسول ہیں، پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں۔ یہ عقیدہ ہم تمام کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ عقیدے کو سمجھیں، عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں گانٹھ باندھنے کو، گرہ باندھنے کو، گرہ بنانے کو عقیدہ کہتے ہیں۔ سرسری چیزوں کو عقیدہ نہیں کہا جاتا، گرہ بنانے کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ مضبوط عقیدے ہونی چاہیے، نظریات مضبوط ہونی چاہیے۔ قاسم العلم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس کتاب کے اندر ایک بہت بڑی چیز، اچھی چیز نبوت کے سلسلے سے پورے مسلمانوں کو سمجھائے ہیں۔ حضرت کی عمر آپ دیکھ لیں 45 سال یا 48 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں، لیکن امت کے لیے ختم نبوت کے سلسلے سے اتنا بہترین کام کر کے گئے ہیں، اتنا بہترین مواد اور اتنی بہترین رہنمائی رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، اتنا زبردست کارنامہ انجام دے کر کے گئے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کی طرف سے ان کو سلام بھیجنا چاہیے۔ اتنی کم مدت میں بہترین کام حضرت نے اس کتاب کے اندر ختم نبوت کو جو مسلمانوں کو سمجھایا ہے، بہترین سمجھایا۔ حضور کے ناموں میں کتنے نام ہیں، محمد ہیں، شاہد ہیں، بہترین 199 نام جو قرآن شریف کے آخر کا جو جلد ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ ان تمام ناموں میں حضور کا ایک نام اول آخر، اول بھی الاول یہ حضور کا بھی نام ہے، الآخر یہ حضور کا بھی نام ہے۔ اب ایک اشتباہ، ایک اشکال، ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، جو پہلے ہے وہ آخر بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فرسٹ نمبر میں کامیاب ہو جائے وہ آخر میں بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آخر میں آ جائے وہ فرسٹ میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ اشکال دور کرنے کے لیے حضرت نے بہترین مثال دے کر کے فرمایا کہ حضور کی مثال الاول والآخر سمجھنے کے لیے اتنا سمجھنا ہے کہ یہ اسی طرح ہے، بہت سارے مرتبہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر بھی ہوتا ہے، جو آخر ہوتا ہے وہ اول بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، ایک پلکار کو دیکھ لو، ایک پلکار جو چیز ہوتی ہے، ایک آلہ راؤنڈ گول نکالنے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے، عام طور پر اسکول میں پڑھنے والے طلبہ جو ایک پلکار آلہ لیتے ہیں جس کے 2 نوک ہوتے ہیں، ایک نوک میں وہ بیچ میں رکھتے ہیں اور دوسرے نوک میں پینسل لگائی جاتی ہے، پینسل کے ذریعے سے راؤنڈ اور گول نکالتے ہیں۔ جو بیچ میں جو نوک دار چیز ہوتی ہے وہ پہلے گاڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد راؤنڈ نکالا جاتا ہے، گول نکالا جاتا ہے۔ اب یہاں سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں
کہ جو بیچ میں ہے وہ نظر تو نہیں آ رہا، وہ بیچ میں جو پلکار کا جو نوک ہے وہ نظر تو نہیں آ رہا ہے، جو اس پینسل سے نکالا جا رہا ہے، چھڑوایا جا رہا ہے، وہ بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح حضور کی ذات، اب وہ جو بیچ کا جو نقطہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جب اس کو اٹھایا جائے گا، جب گول نکال کر ختم کر کے باہر نکالا جائے گا، بعد میں سمجھا جائے گا کہ دیکھو اول تو یہ ہے بعد میں یہ ہے۔ اسی طرح حضور اپنی ذات میں وجود نبوت میں اول ہیں، ظہور نبوت میں آخر ہیں۔ یہ حضور کے سلسلے میں ختم نبوت کا عقیدہ بہترین مثال سے حضرت نے فرمایا، حضرت نے سمجھایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، جو ایک ایشو ہے، ایک نظریہ ہے، اس پر اتنی محنتیں ہوئی ہیں، اتنی تحریکیں چلی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد، انتقال کے بعد، جب ہر طرف عربوں کے اندر فتنے ہی فتنے تھے، ہر جگہ کہیں منکرین زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کو انکار کرنے والے کا فتنہ عروج پر تھا، تو کہیں مدعیان نبوت کا ایک بہت بڑا فتنہ عروج پر تھا، ہر جگہ سے جھوٹی نبوت کے دعوے پیدا ہو چکے تھے، بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا تھا، اور پورے عرب میں بغاوت پھیل چکی تھی۔ اتنا شدید مسئلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ختم نبوت کا سلسلہ، اس امت میں سب سے پہلا اگر کسی چیز پر اجماع ہوا ہے تو وہ ہے ختم نبوت پر اجماع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی بہترین پلاننگ کر کے، تدبیر کر کے، ترتیب بنا کر کے ختم نبوت کی حفاظت اور اس کا تحفظ کیا، بڑی بڑی لشکروں کو بھیج کر جہاں سے جھوٹی نبوت کے دعوے ہو رہے تھے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں، ان کی سرداری میں، ان کی سپہ سالاری میں بڑے بڑے لشکر روانہ کر دیے گئے۔ جنگ یمامہ جو سب سے بڑی جنگ حضور کے انتقال کے بعد جو ہوئی ہے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو پیدا ہو گئے تھے، اس میں سے ایک سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا کذاب، سب سے بڑا دھوکے باز جو اس وقت پیدا ہوا تھا، جس کا نام تھا مسیلمہ بن کذاب، اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا گیا تھا، اور اس کی جھانسے میں، اس کے دھوکے میں، اس کے جال میں اس وقت مسلمان جو آئے ہوئے تھے، بلکہ خیر القرون کا زمانہ، اس وقت بھی اس کے جھانسے میں آ کر تقریباً 40,000 سے زائد لوگ مرتد ہو گئے تھے، مرتد ہو کر اس کا کلمہ پڑھ چکے تھے اور اس کو نبی مان کر کے اس کی نبوت کے حساب سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی سرکوبی کی گئی، اس کو سبق سکھایا گیا، لشکر روانہ ہوا، جنگ ہوئی۔ اس ختم نبوت کے خاطر تقریباً کتابوں کے اندر آتا ہے 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ شہید ہوئے جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور مدینے کے اندر رہا تھا، حضور کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ 1200 صحابہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جانیں قربان ہو جاتی ہیں، جانیں قربان کیے گئے ہیں ختم نبوت کے خاطر۔ اعمال ایسے اعمال جو ہیں اچھے اعمال، چاہے وہ زکوٰۃ دینے کے ذریعے سے اچھا عمل کیا گیا ہو، نماز پڑھنے کے ذریعے سے اچھے اعمال کیے گئے ہوں، صدقہ و خیرات کرنے کے ذریعے سے اچھے کام کیے گئے ہوں، یہ سارے کے سارے چیزیں صرف راہ نجات کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ ایمان کا مضبوط ہونا، نظریے کا سب سے اہم اور مضبوط ہونا یہ ضروری ہے راہ نجات کے لیے۔ نجات کا ذریعہ صرف اعمال نہیں بن سکتے، بلکہ نظریات اور عقائد یہ نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایک شخص نمازوں پر نمازیں پڑھتا ہے،
کیا اس کے تہجد، کیا اس کے نوافل، کیا اس کے صدقے خیرات، کیا اس کے انفرادی اعمال، نفلی صدقات، کیا بہترین کام کر رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی آخری نبی نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد اور ایک نبی آنے والا ہے۔ جو بھی نبی کا دعویٰ کرتا ہے اس کے جھانسے میں آ کر اس کو نبی مان کر کے، حالانکہ وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، احادیث پر ایمان رکھتا ہے، حضور کو رسول مانتا ہے، حضور کی شریعت کو قبول کرتا ہے، اور مسجدوں میں مقتدی بن کر نماز بھی پڑھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کسی غیر نتو خیرے کو، کسی اور کو نبی تسلیم کر کے اس کو نبی اور رسول مانتا ہے، تو اب اس کی نمازوں کا کیا، اس کے صدقات کا کیا، اس کے خیرات کا کیا، اس کے انفرادی کاموں کا کیا، اور اس کے ثواب کمانے کی نیت سے جتنے بھی اس نے کام کیا ہے سب کے سب بیکار، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ سارے کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا نظریہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے ختم نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ ختم نبوت یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ جب آدمی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ اسلام کے اندر مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ شریعت سے ہٹ جائے گا، اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ ختم نبوت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں، کیا کیا قربانی دی گئی ہے۔ یہ مسلمہ کذاب کے پاس حضور کے زمانے میں حبیب بن زید ایک صحابی ہیں، ان کو بھیج دیا گیا، اس وجہ سے بھیج دیا، حضور نے کہا کہ جاؤ مسلمہ کذاب کو راہ راست پر لانے کی محنت کرو، اسلام کی دعوت دو، صحیح چیز کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، نبوت کی دعوت دو، ان کو صحیح چیزیں سمجھاؤ، توبہ کرواؤ، کلمہ پڑھا کر دوبارہ اسلام میں داخل لے کر آ جاؤ۔ یہ اس محنت سے، اس نیت سے، اس مقصد سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب کے دربار میں آئے اور آ کر کے اس کو سمجھایا، اس کمبخت کو، ملعون کو، کہ دیکھو توبہ کر لو، سچی پکی توبہ کر لو اور اسلام قبول کر لو، چھوڑ دو یہ نبوت کا دعویٰ، چھوڑ دو یہ غلط راستہ، چھوڑ دو یہ ساری کی ساری چیزیں، دوبارہ اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن وہ کمبخت نے کیا کیا؟ یہ کیا، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو اس نے گرفتار کیا، قید کیا، اور کہا حضور قرآن مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ حضور کو رسول مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی رسول مانو، مجھے بھی نبی مانو، اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا ہے، مجھے بھی رسول بنایا ہے، مجھے بھی رسول میرا رسول ہونا تسلیم کر لو۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی نے کہا ہے لا نبی بعدی، میرے نبی کی میرے بعد کوئی کسی قسم کا رسول اور نبی نہیں آ سکتا، میں تجھے نبی نہیں مانوں گا، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دھوکے باز ہے، میں تجھے نبی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس ملعون نے کیا کیا؟ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے ایک ہاتھ کاٹ دیا اور کہا اب تو مجھے نبی تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں کروں گا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر کہا اب تو مجھے نبی تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ پھر کہا نہیں میں تسلیم نہیں کروں گا، اس کے بعد پیر کاٹ دیا، پھر اس کے بعد کہا اب تو مجھے تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں ہرگز نہیں کروں گا، چوتھا پیر بھی کاٹ دیا گیا، دونوں پیر اس کے کٹ گئے، دونوں پیر ان کے کاٹ دیے گئے۔ پھر اس کے بعد پوچھا اب تو مجھے تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، دونوں پیر کاٹ دیے گئے ہیں، اب کیا بچا؟ اب تو مجھے نبی تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ نہیں ہرگز نہیں، تجھے نبی میں تسلیم نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی زبان کو کاٹ دیا، اب زبان سے بولنا بھی بند ہو گیا۔ پھر پوچھا اس کمبخت نے اب تو مجھے نبی تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے اشارے سے اپنا چہرہ ہلا کر کے کہا
ہرگز نہیں، میں تجھے رسول کبھی تسلیم نہیں کروں گا، میرا نبی آخری نبی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس پر اس کمبخت نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے چہرے کو کاٹ دیا، سر کاٹ دیا، جس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ یہ قربانیاں ختم نبوت پر ہوئی ہیں، ختم نبوت پر ہوئی ہیں۔ یہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، یہ اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ خانقاہیں ہیں، یہ مکاتب ہیں، یہ رفاہی کام ہیں، یہ فاؤنڈیشن کے کام ہیں، یہ تنظیم کے کام ہیں، یہ خانقاہ کے کام ہیں، یہ سب کے سب دین کے شعبے، اسلام کے شعبے۔ لیکن ختم نبوت کا جو کام ہے، ختم نبوت کا جو کارنامہ ہے، یہ صرف دین کا کام نہیں بلکہ حضور کی ذات کی تحفظ کا کام ہے۔ ہر کام دین کا کام اور دین کے تحفظ کا کام، لیکن ختم نبوت کا کام یہ حضور کی ذات کی تحفظ کا کام ہے۔ اتنا اہم کام ہے، اتنا اہم کام ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی سمجھیں کہ دیکھو سب سے اہم عقیدہ وہ یہ ہے کہ جس طرح صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے، جس طرح کپڑے پاک ہونے کے لیے تمام ناپاکیوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی پیشاب لگ گیا، غلاظت نہیں لگی ہے، پیشاب لگ گیا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ کوئی کہے کہ کیوں غلاظت تو نہیں لگی ہوئی، صرف پیشاب لگا ہوا ہے، غلاظت کی ناپاکی تو نہیں لگی ہوئی ہے، میرے کپڑے پاک رہیں گے کیونکہ غلاظت نہیں لگی ہوئی ہے۔ نہیں، کپڑے ناپاک ہونے کے لیے تمام گندگیوں کا لگنا ضروری نہیں ہے۔ صحت مند اور بیمار ہونے کے لیے پوری بیماریاں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، گنہگار ہونے کے لیے پورے گناہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، حرام خور ہونے کے لیے پورے حرام کاری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حرام خور ہونے کے لیے صرف سود کھا لیا حرام خور ہو گیا، کسی کی زمین ہڑپ کر کھا لیا حرام خور ہو گیا، جھوٹ بول کر کما کر کھا لیا حرام خور ہو گیا، دھوکہ دے کر کما لیا حرام خور ہو گیا، وراثت میں جن جن کا حصہ آیا ہوا تھا اس کا حق مار کے صرف کھا لیا، اور یہاں اچھے سے اچھے کام کر رہا ہے، دین کے کام، دینداری کے کام، تبلیغ کے کام، خانقاہی کے کام، تنظیموں کے کام کر رہا ہے، یہاں حق مار کے کھا رہا ہے، اللہ کی نظر میں وہ حرام خور ہے۔ اسی طرح گنہگار ہونے کے لیے بھی پورے گناہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بد نگاہی کر لیا گناہ ہو گیا، اگرچہ کہ اس نے زنا نہیں کیا ہے۔ گنہگار ہونے کے لیے نماز چھوڑ دیا، اگرچہ کہ اس نے روزہ پکڑا ہوا ہے لیکن نماز چھوڑ دیا، گنہگار ہو گیا۔ گنہگار ہونے کے لیے تمام گناہ کرنا کوئی ضروری نہیں، حرام خور ہونے کے لیے پورے حرام کاری کوئی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک حرام کام کا کام کر لیا حرام خور، ایک گناہ کر لیا گنہگار ہو جاتا ہے، ایک بیماری آ گئی بیمار ہو گیا، ایک گندگی کپڑوں کو لگ گئی کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اسی طرح اگر دین کے تمام مسائل کو، دین کے تمام عقائد کو تسلیم کرتا ہے، قرآن ہونے کو تسلیم کرتا ہے، حدیث کے حدیث ہونے کو تسلیم کرتا ہے، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، ارکان ہیں، تمام ارکان کو تسلیم کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ حضور کے آخری نبی ہونے کو بھی وہ تسلیم کر لیتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ شکیل بن حنیف بھی نبی ہے۔ شکیل بن حنیف جو بھی کہتا ہے وہ سچ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں وہ بھی سچ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ میں ہی ہوں وہ بھی سچ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے۔ کمبخت ملعون کیسے کیسے عقائد پھیلا رہا ہے، اللہ کی پناہ کہتا ہے دجال کو ظہور ہو گیا۔ وہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے ہوا کہ دیکھو امریکہ اور فرانس، دجال کے تعلق سے یہ ہر شخص مسلمان کو معلوم ہے کہ دجال کے پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا دجال کہاں ہے؟ کہا امریکہ اور فرانس، ان دونوں ناموں کو یکجا کرو، ملاؤ امریکہ، پھر اس کے ساتھ ہی لکھو فرانس۔ فرانس میں فا را ہے،
امریکہ کے لفظ میں ورڈز میں آخر میں کا ہے، فرانس کے شروع میں فا اور را ہے۔ اب یہ امریکہ کے لفظ کے آخر کے حرف کو کا کو لے لو، فرانس کے لفظ کے شروع کے دو لفظ فا را کو لے لو، دونوں ملا کر کافر ہو گیا۔ واہ کیا بھونڈی دلیل ہے! امریکہ فرانس مل کر کافر ہو گیا اور کہتا ہے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ اس سے پوچھو یہ تو ٹھیک ہے، وہ دجال کی ایک دجال کانا ہوگا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ کانا کہاں ہے؟ کہا تم جو کچھ بھی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں وہ موبائل میں وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے جو سیٹلائٹ لگائی گئی ہے وہ سیٹلائٹ وہ کانا ہے، اس کی آنکھ جو کانی ہو چکی ہے وہ سیٹلائٹ ہی کانا ہے۔ اور اس سے پوچھو کہ اس کے پاس جو سواری ہوگی، جس سواری سے 40 دن میں وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، وہ سواری کون سی ہے؟ کہا فائٹر پلین جو ہے بن گیا ہے، وہ فائٹر پلین وہی اس کی سواری ہے۔ یہ ایسے بھونڈے دلیلیں دے کر جو اس فتنے میں اور اس کے جھانسے میں عام طور پر وہ آ رہے ہیں، وہ اس کے شکار ہو رہے ہیں، جو علماء سے دور ہیں، جو مسجد سے دور ہیں، جو مکتب سے دور ہیں، وہ ماں باپ اپنے بچوں کو جو مکتب سے دور رکھے ہوئے ہیں، جو علماء سے دور رکھے ہوئے ہیں، جو مسجد سے دور رکھے ہوئے ہیں، دینی شعبوں سے دور رکھے ہوئے ہیں، عام طور پر آج یہ تصور اور ذہن بن چکا ہے ان بڑے بڑے لوگوں کا، ماں باپوں کا، کہ میرا بیٹا MBBS کر رہا ہے، میرا بیٹا LLB کر رہا ہے، میرا بیٹا فلاں ڈگری حاصل کر رہا ہے، مسجد سے تعلق رکھے گا، لوگ پکڑیں گے، اس کا وقت ضائع ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ میں رہے گا، اس کا وقت ضائع ہو جائے گا، علماء کے ساتھ میں رہے گا، وقت برباد ہو جائے گا۔ اس نظریے سے ماں باپ خود اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں، مسجد مت جا، دین کے شعبوں سے تعلق مت رکھ، علماء سے تعلق مت رکھ۔ اس نظریے سے علماء سے دور رکھتے ہیں، مسجد سے دور رکھتے ہیں، دینی شعبوں سے دور رکھتے ہیں، مکتب سے دور رکھتے ہیں، اور اس طرح کر کے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسے کچھ نہیں پتا ہوتا اسلام کیا ہے، صرف معلومات کا نام اسلام نہیں ہے، مزاج کا بن جانا یہ اسلام ہے، اپنے عادات اور اپنے طریقے کار بن جانا یہ اسلام ہوتا ہے۔ خیر، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔